السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، مسلمان کا اس کے اوپر کیا حق ہے یا ہمسائے کا کیا حق ہے کہ وہ کیا کرے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے اوپر جو ہے وہ 6 ہے۔ 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ پہلا کیا ہے جی، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اسے ملاقات کرے، سلام دعا ملاقات ہو تو آپ سب سے پہلے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ حق ہے سلام کرنا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر وہ آپ کو کھانے کی دعوت دے، آپ کو تبلیغ کرے یا آپ کو نصیحت کرے، آپ کو کوئی اچھی بات بتائے تو آپ نے اس کی دعا کو قبول کرنا ہے، اس کی اس دعوت کو قبول کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر وہ تجھے نصیحت کرے، ٹھیک ہے، جب وہ تجھ سے نصیحت مانگے، یعنی کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یار مجھے نصیحت کرو، میرے ساتھ یہ معاملات ہے، مجھے نصیحت کرو تاکہ میں اس مصیبت سے نکل پاؤں، مجھے کوئی اچھی نصیحت کرو، اس کو نصیحت کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔ فَانصَحْهُ، اس کو نصیحت کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، اگر اس کو چھینک آتی ہے، ایک مسلمان کو اگر چھینک آتی ہے پھر وہ الحمدللہ بھی کہتا ہے، فَشَمِّتْهُ، پھر تم نے اس کی چھینک کا جواب دینا ہے، کہنا ہے یرحمک اللہ، وہ کہے گا الحمدللہ چھینکنے والا، اور سننے والا کہے گا یرحمک اللہ۔ پھر جو جس نے چھینک ماری تھی اس نے اگر یہ سن لیا یرحمک اللہ تو اس نے یہ کہنا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کی عیادت کرنی ہے، اس کے پاس جانا ہے، کوئی فروٹ لے کے جائیں، ٹھیک ہے، ایک دو دوست مل جائیں، تھوڑا سا اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں تاکہ اس کی صحت، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بیمار ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہاں پہ چلے جائیں، او فلانا تو مر گیا تھا، تم کیسے بچ گئے، اس طرح کی باتیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس کا مرض اور بڑھے، اس طرح کی باتیں نہیں کریں، بلکہ امید والی باتیں کریں، اس کے پاس جا کے اچھی اچھی باتیں اس کے ساتھ کریں، ہنسی مذاق بھی کریں ایک دائرے کے اندر رہ کے۔ جی، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے حق المسلم علی المسلم خمس، اس میں 5 حقوق کا ذکر ہے۔ پہلا کیا ہے، رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازوں میں جانا، یعنی کہ جنازہ کسی کا فوت کوئی بندہ ہو جاتا ہے مسلمان تو اس کے جنازے میں جانا یہ حق ہے۔ واجابۃ الدعوۃ، وہ اس کی دعوت کو قبول کرنا، کھانے پینے کی دعوت میں لوگ چلے جاتے ہیں اور دوسری کوئی بات ہو، نصیحت والی کوئی اچھی بات ہو یا کوئی پروگرام ہو، اس کے اندر جانے سے لوگ کتراتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اگر ٹائم ہو تو۔ وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب، جیسے کہ پچھلی حدیث میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جی، اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعموا الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، اور مریضوں کی عیادت کرو، فکفوا العانیہ، اور قیدیوں کو آزاد کرو۔ بعض لوگ کچھ بیچارے غلطی میں کسی کو پھنسا دیتا ہے اس کو، تو کیا کرنا ہے، اس کو آزاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، پیسہ لگے، کسی کے تعلقات ہوں، ٹھیک ہے، ایسے بندے کے لیے خاص طور پہ تعاون اس کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ بھائی مسلمان بھائی ہے، غلط کسی نے اس کے ساتھ وہ کیا ہے، اس کو پھنسا دیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کرنی ہے، اگرچہ آپ وکیل ہوں یا پھر آپ کسی بڑے عہدے پہ ہوں، چاہے آپ علاقے میں اپنے علاقے میں ہیں کوئی آپ کا ایسا ساتھی جو مسلمان بھائی جو غلطی سے اس کو اٹھا کے لے گئے، تو اس کے ساتھ آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے تاکہ وہ ایسی چیزوں سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، کہ مسلمان جو ہے جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، لم یزل فی مخرمۃ الجنہ حتی یرجع، تو کیا ہوتا ہے جی، جب کوئی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے باغیچے میں رہتا ہے، گویا کہ وہ جنت کے باغ میں ہے، جنت کا باغ اس کی کیا ہی بات ہوگی، ہر طرح کے اس میں فروٹ ہوں گے، یوں سمجھے کہ وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ہر طرف سے ہریالی ہے، وہاں پہ پھلوں والے درخت ہیں، تو اس کی مسلمان کی عیادت کرنا اس کا اتنے فوائد ہیں، باقی ثواب اس کا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا، جس نے کسی بیمار کی عیادت کی، نادى مناد من السماء، آسمان سے پکارنے والا، آواز دینے والا بلاتا ہے، طبت وطاب، کیا کہتا ہے جی، خوش ہو جا اور تیری عیادت کرنا، طاب ممشاک، چلنا اچھا ہے، خوش ہو جا، تیرا اس مریض کی عیادت کرنا اور چل کر جانا بہت ہی اچھا ہے، وتبوأت من الجنۃ منزلا، اور تو نے جنت کے اندر ایک گھر بھی بنا لیا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کسی مریض کی عیادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، اور نیت اچھی ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، انشاءاللہ پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہوں گی۔